کو آج ہم دینی لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی جینڈر رولز ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے، ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ بعض چیزیں ہیں جو آپ کے رول میں آپ نے ہر حال میں وہ کرنا ہے، فار دیٹ یو آر آنسریبل۔ ہمارا والا کام ہم نہیں کریں گے، ہاں یہ والا کام ہم کریں گے۔ میں دھکے کھا کے مرد کی طرح ایک نمبر کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کیا واقعی چیزیں بدل جاتی ہیں کہ نہیں؟ جو ایک عورت شادی سے پہلے، فار ایگزامپل اف شی از ورکنگ بیفور شی واز میرڈ، اور اب شادی کے بعد بھی وہ کہتی ہے کہ میں اسی کو کنٹینیو کروں گی۔ میں کئی دفعہ ابھی کیونکہ اپنا کام کر رہا ہوں تو کبھی تک 11 بج جاتے ہیں، لیکن یقین میں گھر سے بالکل ریلیکس ہوتا ہوں۔ پیچھے میری وائف نے مینج کی ہوئی، مطلب میں اس کا احسان نہیں اتار سکتا۔ اللہ نے جو پیٹرن اتارا ہے ہمارے لیے اس پہ چلنا جی، تو آپ اس سوسائٹی کی ایگزامپل دے لیں جب وہ اس پہ چل رہی تھی۔ صرف بھائی دیکھیں 30 سال کا عرصہ گزرا ہے تو 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے۔ وہ ٹک ٹک کر کے میری ہیل کے لوگ آواز سنیں تو وہ ترقی ہے، تو وہ نہیں تو معذرت یہ میرے خیال سے میں اس کو وہی کہوں گا کہ آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ حضرت خدیجہ کی شادی سے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی میں فرق کیوں ہے؟ پہلے جس طرح سے وہ کاروبار کر رہی تھیں، شادی کے بعد کاروبار کیوں چھوڑ دیا؟ ایسے مرد سے بھی شادی مت کریں جو آپ سے نہ کمائی کا طلبگار ہو۔ کہ ماں باپ نہیں پال رہے، بچہ کوئی اور پال رہا ہے۔ وہ آئی تو بیچ میں بھی آفس میں تھا، مجھے ان کی کال آئی، انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے سوال اس جاب کا کریں گے یا میرے سے میری بیٹی کا ہوگا؟ میں نے کہا سوال تو آپ سے آپ کی بیٹی کی ہی تربیت کا ہوگا، کیونکہ اسی دن شی پٹ اٹ ریزائن اینڈ۔ السلام علیکم، بات چیت ود محمد شیب، another پوڈکاسٹ۔ آج ہمارا موضوع ہے جینڈر رولز۔ ہم اس پہ بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کام ہے تو مرد کا ہوگا اور یہ کام ہے تو خاتون کا ہوگا۔ اس میں ایک رائے یہ آتی ہے کہ نو، کسی بھی کام کا جینڈر نہیں ہوتا۔ جنرلی آج کل ہمارے یہاں ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ ہر فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں خواتین کام کریں، وچ از ویری گڈ، لیکن ذرا اس کو آج ہم دینی لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی جینڈر رولز ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے، ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ پلس بنیادی سوال کہ مرد اور عورت ایکول ہیں، اس سے ہم آغاز کریں گے۔ مفتی اسامہ از ود اس۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گریٹ ٹو ہیو یو۔ تھینک یو سو مچ۔ اسلام کی روشنی میں چونکہ ذرا ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ مرد اور عورت اور ہم ایکوالٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم بہت سی چیزوں کو ہم نے کلچرلی ساؤنڈ کر دیا ہے کہ کلچر کو ہم نے بہت زیادہ ریلیجن سے مکس کر دیا ہے۔ جو چیزیں کلچر میں ہیں اس کو ہم نے ریلیجن مان لیا ہے۔ سو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ مرد اور عورت مقام کیا ہے دین میں ایکوالٹی کے پرسپیکٹو سے؟ اس میں جیسے آپ نے بات کی شعیب بھائی، اسلام ایک بلیو کیا، اگر اس کو ایک ہر طرح سے آپ اسیس بھی کریں گے، کر بھی چکے ہیں لوگ، ایک ڈیوائن پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، جس نے مجھے بنایا ہے اس نے مجھے ایک جینے کا سلیقہ سکھایا، ٹھیک ہے، پھر اس نے وہ سمجھانے کے لیے بھی ایک ہم میں سے ہی انبیاء چنے، ٹھیک ہے، پریچرز چنے اور ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے وہ لوگ ملے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ہمیں وہ نبی ملے کہ جن کی پریکٹسز ہم تک پہنچ بھی گئیں، ورنہ باقی امتوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان تک وہ چیزیں اس طرح سے مطلب ایک پیٹرن سے نہیں آ سکی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آیا ایکوالٹی کے۔ اسلام میں جو ہے نا عدل کا جو کانسیپٹ ہے، انصاف ایک ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے۔ انصاف کا پیمانہ یہ ہے کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورس، ٹھیک ہے، یہ ایکوالٹی۔ اسلام میں عدل ہے۔ عدل کیا ہے؟ ایکویٹی کے بیس پہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ غلاموں نے ایک چرتی ہوئی اونٹنی تھی، آزاد اونٹنی تھی، اس کو لیا اور اس کو ذبح کر کے کھا لیا۔ تو بعد میں پتہ چلا وہ کسی کی اونٹنی۔ حضرت عمر کی عدالت میں وہ کیس آتا ہے، حضرت عمر اس کا دیکھتے ہیں، فرسٹ اینڈ پہ جب وہ کیس دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ہاتھ کاٹو ان کے۔ وہ دیکھتے ہیں وہ رونا شروع ہو گیا، رک جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو اونٹنی ہے اس کو تم نے ذبح کیوں کیا؟ تو اتنے میں دیکھا کہ ان غلاموں کا مالک کھڑا ہے، اس کی طرف دیکھو، اس نے کہا اس سے مت ڈرو، اس وقت جو ہے نا اس کے اور میرے درمیان صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، بولو۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہم نے کوئی کھانا نہیں کھایا، ہمارے بچے بھی بھوک سے بلک رہے تھے، ہم نے اس اونٹنی کو آزاد پایا۔ اچھا، اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ جو اونٹنی جس سے نال نہ پہنی ہو، اٹ مینس وہ آزاد ہے، اس کو کوئی بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آزاد دیکھا تو ہم نے کہا چلو اس کو ذبح کر کھا لیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اونٹنی تو کسی کی ملکیت تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میرے سے بڑا ظلم ہونے لگا تھا۔ تو حضرت عمر نے پھر سزا کس کو دی؟ جس نے اونٹنی کو آزاد چھوڑا تھا، اسے کہا کہ آئندہ تم نے اگر ایسا کوئی جانور چھوڑا تو میں تمہاری پکڑ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ان کا مالک تھا اس کو پنش کیا، کہ اب تم اس اونٹنی کی جیسے ڈبل قیمت ادا کرو گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آج کے بعد اگر مجھے خبر ہوئی کہ تمہارے غلام بھوکے سوئے ہیں تو میں ان کی خبر لوں گا۔ سو دس از کائنڈ آف کہ ایکویٹی بیسڈ جسٹس،
ٹھیک ہے. دس از کالڈ جسٹس. یہ جسٹس نہیں ہے کہ اچھا اس نے آیا بس اس کا ایک ہی کام پکڑ کے, ٹھیک ہے. اسلام نے ایک عدل کا معیار بنا. سیم اس نے جب ہمیں ایک سوسائٹی میں رول دیے تو ایکویٹی بیس پہ دیا ہے, ٹھیک ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ وہ انسان بھی کہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں جتنا آپ پہ نہ ہو. ہر انسان کو اس نے ایک رول دیا. اچھا اس میں انہوں نے اس کو آنسریبل رکھا ہے, جو اس سے ایکسٹرا رول کر رہا ہے وہ اس کا آنسریبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر میل اور فیمیل کو اگر سوسائٹی میں دیکھا جائے, ایک فیمیل کو سب سے بڑی رسپانسبلٹی کیا دی اللہ نے آج کے دور میں؟ سب سے بڑی, اس نے ایک ایسی نیشن کو تیار کرنا ہے, ایک ایسی جنریشن تیار کرنا ہے جو آگے کے لیے فروٹفل ہو. بے شک, ٹھیک ہے. کیونکہ اسی کوکھ سے جمنے والا اسی کے قریب ہوتا ہے. اسی آپ آج بھی دیکھیں, آپ کے بچے ہیں, میرے بھی ہیں, جو ماں ہے وہ جیسے کہتے ہیں پورا دن آپ کے ساتھ کھیلے گا, لیکن رات کو جب وہ نیند میں ہوگا نا, وہ آپ کے قریب ہی نہیں, وہ ڈھونڈے گا میری ماں کہاں ہے, مجھے اپنی ماں دے دو, ٹھیک ہے. تو وہ ماں کے ساتھ اس کی قربت اور قرابت داری, ٹھیک ہے. پھر اس کو دوسرا کیا دیا کہ اپنے شوہر کے لیے ایک پیس آف مائنڈ کریٹ کرنے کے لیے گھر میں وہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا یہاں کیا اسلام تعلیم سے منع کر؟ آپ مجھے بتائیں, اگر ان رولز کے ساتھ کہ اس کو ایک گھر چلانا ہے عورت کو, یہاں کہاں اس کو ایجوکیشن سے نہ اسلام منع کر رہا ہے. اسلام اس کو جسے کہتے ہیں وہ بزنس کرنے سے منع کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے. لیکن ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری چار دیواری اس کو سپر ہونا چاہیے, کیونکہ اس چار دیواری سے نکلنے والے مل کے ایک قوم بنتے ہیں, وہ اچھا پروڈیوس کر کے دو. But does that mean کہ جینڈر رولز تو آ گئے نا؟ بالکل ہیں. اسلام میں دیکھیں شرٹ اینڈ کلیئر ہے. بعض چیزیں ہیں جو آپ کے رول میں آپ نے ہر حال میں وہ کرنا ہے, فار دیٹ یو آر آنسریبل. جیسے فار ایگزامپل میں اگر مثال کے طور پہ کہ مجھے جو ہے ایک جاب مل جاتی ہے, میں ایک رول پہ مجھے بٹھا دیا گیا, لیکن میری جیڈیز ڈسکرائب ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ باؤنڈ کہ اچھا یہ جیڈیز مجھے یہ ہر حال میں کرنی ہے. لیکن میں کہوں نہیں مجھے یہ والی جیڈیز نہیں پسند, جو میرے ساتھ آفس والا بیٹھا میں اس کی والی جیڈیز پہ کام کروں گا. وہ کہیں گے بھائی کرو, شوق سے کرو, پہلے اپنے کام کرو, پہلے اپنے, یعنی جو آپ کی پرائمری رسپانسبلٹی وہ آپ نے فلفل کرنی ہے. اب آپ دیکھیں گے مطلب پوری دنیا میں یہ میکینزم چل رہا ہے نا. سو ہم یہاں آ کے یہ مزاج بنا لیا کہ اچھا ہم نے اپنا والا کام نہیں کرنا ہے, ہمارا والا کام ہم نہیں کریں گے, ہاں یہ والا کام ہم کریں گے, اچھا وہ والا کام اپنی مرضی سے کریں گے. مطلب فار ایگزامپل کہ اگر میں آفس جاؤں گی تو مجھے پھر پنک بس چاہیے, میں دھکے کھا کے مرد کی طرح ایک نمبر کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی, ٹھیک ہے. مجھے جو ہے گورنمنٹ میرے لیے بائک کی اسکیم نکالے, سوری ٹو سے میں نہیں کہہ رہا, آپ آئیں نا پھر مرد کی طرح دھکا کھائیں روڈ پہ, جس طرح وہ خوار ہو کے شام تک, ٹھیک ہے, پسینے سے شرابور ہو کے میں آتا ہے تھکتا ہو, تو اس طرح کا ذرا ایک مرد کا وہ مزہ لینا نہیں, وہ نہیں ہمیں چاہیے. اور ہاں جو عورتیں ہماری سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں, آپ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں, ایگریکلچر میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, ہوم جیسے کہتے ہیں کاٹیج انڈسٹری میں اس ملک میں خواتین کا بہت بڑا رول رہا ہے. دیکھیں انفارمل اکانومی میں ان کا جو رول ہے وہ کہیں پہ بہت بڑا ان کا, ویری ٹرو, ٹھیک ہے. اور اچھا وہ اسٹرانگ ہے اس معاملے میں, کر رہی ہیں. میں اب جیسے چترال میں دیکھتا ہوں بہت عورتیں ہیں وہ مطلب چھوٹے چھوٹے ایسے کام کر رہی ہیں کہ جو ایگزامپلیفائی, لیکن اچھا وہ کیسے کام ہے, انہوں نے اس کو وہ جسے کہتے ہیں کر کے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا, بلکہ ہاں حدود اللہ میں رہتے ہوئے اللہ کو خوش کرنا انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے اللہ کے حد سے رولز اینڈ رسپانسبلٹی سے بڑھ کے کیا ہوگا, بالکل اس کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی, شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کیا واقعی چیزیں بدل جاتی ہیں کہ نہیں؟ جو ایک عورت شادی سے پہلے, فار ایگزامپل اف شی از ورکنگ بفور شی واز میرڈ, اور اب شادی کے بعد بھی وہ کہتی ہے کہ میں اسی کو کنٹینیو کروں گی, کہ واقعی یہ معاملہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ نہیں شادی سے پہلے جو آپ کر رہے تھے وہ ڈفرینٹ ہے چونکہ آپ والد صاحب کے ساتھ ہیں یا جو بھی آپ کے گھر میں ہیں, اور شادی کے بعد آپ اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح سے شوہر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, سو کیا ڈفرینشیٹ ہوتا ہے یہ؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کی جیسے کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے نا, اچھا ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں جو قوامن الرجال قوامون علی النساء, کہ ہم نے جو ہے نا ان کو ایک درجہ اوپر دیا ہے عورتوں سے. اچھا یہ درجہ یہ نہیں ہے کہ عورت کو پیر کی جوتی بنا کے رکھنا, یہ کلچر نے بنایا, ہم نے نہیں. یہاں کیا ہے کہ بینگ اے کسٹوڈین اور اے گارڈین آف دا وومن, وہ رول دیا گیا ہے. اب وہ جب باپ کے پاس ہے وہ اس رول میں وہ باپ وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے, جب وہ شوہر کے پاس جاتی ہے تو وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. ہاں اب جیسے فار ایگزامپل اس ٹائم دیکھیں نا کہ کئی رولز ایسے ہیں جو شوہر پلے کر رہا ہے. اگر وائف فار ایگزامپل میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں, عمومی طور پہ دونوں کام کرنے والوں کے میں بچوں کے دیکھتا ہوں, دونوں بچوں کے لیے دفتر میں پریشان رہتے ہیں. لیکن اچھا اب میں پرسنل ایکسپیرینس میں دیکھتا ہوں, میں کئی دفعہ ابھی کیونکہ اپنا کام کر رہا ہوں تو کبھی تو 11 بج جاتے ہیں, لیکن یقین مانے گھر سے بالکل ریلیکس ہوتا ہوں. وجہ یہ کہ پیچھے میری وائف نے میرا ایک وہ پورشن
کنٹرول کیا ہوا ہے, میری وہ کاسٹ بچائی ہوئی ہے, میری وہ چیزیں اس نے مینیج کی ہوئی, مطلب میں اس کا احسان نہیں اتار سکتا. اچھا اینڈ ڈیفینیٹلی وہ بھی اس عورت کا میرے پہ احسان ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری کر رہی ہوتی. اچھا یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, اس میں شعیب بھائی آپ اگر دیکھیں اللہ نے نا شریعت میں بعض چیزوں پہ احسان کو غالب رکھا ہے, وہاں پہ اللہ نے فرضیت ہٹا دی ہے. جیسے آپ کا میرا آپس میں بات کرنا, ٹھیک ہے, ہم اچھے سے بات کریں, اللہ نے اس کو احسان رکھا ہے. اگر اللہ فرض کر دیتے خدا نہ خواستہ میں اگر سائیکلوجیکلی بیمار ہوں تو میں آپ کو گالی دیتا معذلہ یا کچھ طرح کی غلط کام کرتا تو مجھے اس کی دیت دینی پڑتی کہ میں نے آپ کا دل دکھایا. لیکن یہاں کیا ہے, اللہ نے اس پر احسان غالب کر دیا. پھر اللہ احسان پہ اجر بھی کہہ رہا ہے کہ وہ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین, کہ احسان کرو, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, کہ زیادہ اچھائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو تاکہ ولا یرهق وجوہہم قتر ذلہ, کہ تاکہ قیامت کے تمہارے چہرے جو ہے وہ ندامت نہ ہو ان پہ اور تم ذلت کا شکار نہ ہو اس دن. اولئک اصحاب الجنہ, اور یہی لوگ جنت میں جائیں گے. تو احسان غالب رکھا ہوا ہے. اب یہاں کیا ہے, میاں بیوی کا اچھا میرے پہ کھانا بنانا فرض تو نہیں, بے شک نہیں ہے. کیوں فرض نہیں کیا؟ خدا نہ خواستہ آپ کا ہارٹ ٹوٹ جائے, اگر آپ بیمار ہو جائیں, سینیریوز could be different. تو اگر آپ پہ فرض ہوتا تو آپ دیت ادا کرتی, اور وہ شوہر کی جیب سے نہیں. جیسے کہ اب بیوی کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ اسی نے دینی, زکوٰۃ اسی نے دینی. اب ہمارے ہاں دیکھیں شوہر بہت سارے ہیں جو بیوی کی زکوٰۃ بھی اپنی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے سونے کو کہتی نہیں میں اس کو نہیں کروں گی, ٹھیک ہے. شوہر دے رہا ہوتا ہے, پہلے کون دے رہا ہوتا ہے؟ باپ دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں ایکویلٹی نہیں کہ اچھا میں اپنا سونا بیچ کے, ایکویلٹی اپنی مرضی کی چاہیے. جی, اصل میں یہ کہ یہ انسانی چاہتوں پر ہے. جب آپ چاہتوں میں جائیں گے, اچھا آپ دیکھیے گا جب بھی ہم چاہتوں کو ڈومینیٹ کریں گے تو ہم ایکسپلائٹیشن پہ جائے گی ہیومینٹی, ٹھیک ہے. اگر ہم ڈیوائن پیٹرن پہ رہیں گے, کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا اس نے. جیسے فار ایگزامپل ایک شرٹ ہے نا, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو ایسے دھونا ہے, ایسے نہیں دھونا. اگر آپ اس کو اس کے خلاف دھوئیں گے تو شرٹ خراب ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اگر اس ایس او پی کے مطابق دھوئیں گے وہ ٹھیک رہے گی. سیم ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ نے جو پیٹرن اتارا ہے ہمارے لیے اس پہ چلنا. جی, تو آپ اس سوسائٹی کی ایگزامپل دے لیں جب وہ اس پہ چل رہی تھی. صرف بھائی دیکھیں 30 سال کا عرصہ گزرا ہے تو 24 لاکھ مربع میل کی حکومت, 24 سال میں 24 لاکھ مربع میل کی حکومت. اور وہ نیشن, ایک کتاب ہے ابھی ایک یو کے بیسڈ ڈین ہیں کیمبرج کے, ڈاکٹر اکرم ندوی, انہوں نے بک لکھی الوفا باسماء النساء, 43 والیومز پہ, اور اس میں انہوں نے صرف وومن کنٹریبیوشن ان دا سوسائٹی, ان ریلیجن, ان اکانومی, ان ایجوکیشن, انہوں نے وہ پورا ڈیٹا جمع کیا, ایک ڈائریکٹری جمع کی ہے. اب 43 والیومز. میں کہتا ہوں کسی سوسائٹی کو میں چیلنج کرتا ہوں جتنی بھی سویلائزیشن گزری ہے لے آئے, اگر کسی کے پاس 2 صفحے بھی ہوں اپنی عورت کو, ان کے پاس بھی اگر ایجپشین سویلائزیشن کے پاس بھی کلوپترا ہے تو اس کی کوئی تاریخ اچھی نہیں ہے, کوئی وہ بتانے کی تاریخ نہیں کہ گھر میں آپ فیملی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے اس عورت کی تاریخ بتا دیں. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایسی عورتیں ہیں کہ آج جو آپ یہ یونیورسٹیوں کی ڈگریوں پہ اترا رہے ہیں تو یہ پیٹرن ایک ہماری اسلامک عورت نے بنایا. پہلی یونیورسٹی فاطمہ فرحی, جامع القرویین, ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ سیشیز, اور یہ لٹرلی دیز آل پیٹرن واز ڈیزائن بائی شیخہ فاطمہ, ٹھیک ہے. انہوں نے ہی یہ سارا کچھ کیا تھا. انہوں نے ایک ایکسپرٹیز آف ایجوکیشن پہ پیٹرن بنائے تھے, ٹھیک ہے. آپ اس سے پہلے آ جائیں, عجب یہ تو چلے بہت آگے کی بات آ گئی نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مارکیٹ کنٹرولر کون ہے؟ شفا بنت عبداللہ ہے. وہ کبار صحابیات میں سے تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت زدہ تھی, اور جسے کہتے ہیں وہ اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اصول تھا کہ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مرد تو ہم سے آگے نکل جائیں گے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے بھی کوئی وقت نکالے. تو یہ ہوتا تھا کہ جو جمعرات کا دن ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کر دیا تھا. اس دن صرف خواتین مسجد میں آتی تھی. اب یہاں دیکھیں کیا یہاں مرد نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ اس ٹائم پہ عورتیں حالانکہ مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں لیکن نماز پڑھ کے چلی جاتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے, وہ دن ڈیڈیکیٹ کر دیا. جی, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کا رول وہ کہتے ہیں نا ڈیمولش نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. صرف آپ اگر اس کو ترقی سمجھتی ہیں کہ مجھے میرا ڈریس اپ ویسٹرن ہو کے میں ہیل ٹک ٹک گھر سے باہر نکلنا, یہ صرف پروگریس, وہ ٹک ٹک کر کے میری ہیل کے لوگ آواز سنیں تو وہ ترقی ہے, تو وہ نہیں. تو معذرت یہ میرے خیال سے میں اس کو وہی کہوں گا کہ آئیڈینٹی کرائسس ہے جس کے ہم شکار ہیں, اور ہم وہ اس پیٹرن پہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی,
حضرت خدیجہ کی شادی سے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی میں فرق کیوں ہے؟ پہلے جس طرح سے وہ کاروبار کر رہی تھیں، شادی کے بعد کاروبار کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو یہ دیکھیں اصل میں پریورٹی، یہاں دیکھیں وہاں پریورٹی کون تھا؟ شوہر. بے شک. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ذکر فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ وہ پوچھتی نہیں مجھے بتاؤ مجھے وہ فرشتہ دکھاؤ، کدھر ہے وہ فرشتہ، تم سے کون ملا تھا؟ ہاں ایسی باتیں کر مطلب حالانکہ عمر میں بھی بڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور کہا کہ آپ سچے ہیں، اپنے شوہر کو ایک کانفیڈنس دیا. بے شک. پھر جب دعوت کا آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بالکل اس میں آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے اتنا سونا رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھپ گئے، یعنی شی سیکریفائزڈ ایوری تھنگ فار ہم. اچھا پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا انصاف کیا کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی امہات المومنین کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں سب سے پہلے تو اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ میں کسی سے کبھی حسد، لیکن جو مقام میں خدیجہ تھا ہوتا تھا کہ کاش مجھے بھی یہ حاصل ہو جائے. وہ کیا تھی؟ وہ حسرت تھی اس مقام کو، پھر وہاں پہنچے، ٹھیک ہے. اور پھر اما عائشہ کو دیکھ لیں، وہ کس مقام پہ محدثہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آ کے حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. تو اچھا پھر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی رملہ بنت ابی سفیان جنہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے نام سے، آپ کو پتہ ہے ان کا باقاعدہ روئی بننے کا کارخانہ تھا، شادی سے اور وہ پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ معاونت بھی کرتی تھی. اچھا. لیکن وہ کیا کہتی تھی؟ اچھا میں تمہاری معاونت کرتی نہیں، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گی. ہاں ایسے نہیں. کیا ہے کہ کچھ چیزیں احسان کے بدلے ہوتی ہیں. اور ہاں میں یہ کہوں گا کہ سوسائٹی میں آج کی بچیوں سے بھی خاص طور پہ کہوں گا ایسے مرد سے بھی شادی مت کریں جو آپ سے نہ کمائی کا طلبگار ہو. اس ٹائم میں اس دن حیران ہوا، میں کیا آپ تو یہ لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں، میں باقاعدہ بیٹھا ایک ہم اس میں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکے باقاعدہ یہ بات کرے کہ یار پارٹنر وہ ہونی چاہیے جو ساتھ کمائے. تو یہ تو بہت کامن رائے قائم ہو چکی ہے سوسائٹی میں آج کل. وی لوکنگ فار دوز پارٹنرز جو کہ فائنینشلی اسٹیبل ہوتے ہیں یا جو فائنینشلی ارن کر رہے ہوتے ہیں. میں اس کو کھلا ایک مرد کو، میں اس بندے کو مرد کہنے کے قابل ہی نہیں ہوں کہ جو ایک عورت کو جو اس کے لیے سوچیں، ایک عورت جو اس کے لیے صرف دیکھیں، میں اس کو بڑا اوپنلی کہ سیکشل گریٹیفیکیشن جائے نا ذرا باہر تو کاسٹ پتہ چل جائے آپ کو اس کی، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے لیے اپنی باڈی سیکریفائز کرے، وہ آپ کے لیے بچے پیدا کرے، وہ آپ کی نسل کو بھی آگے بڑھائے، ٹھیک ہے. آپ کو اس سے ایکسپیکٹیشن، پھر آپ اس سے یہ بھی ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کما کے بھی لائے. میں کہتا ہوں ایسے مرد سوسائٹی میں اگر بن رہے تو ہمیں بڑا سوچنا چاہیے. ہمارے پاس بہت غلط لوٹ آ گئی ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے. مرد کا کام ہے کمانا، جو عورت کماتی ہے اس پر قطعاً یہ لاگو نہیں ہوتا کہ وہ اس کو دے. اور اگر وہ عورت دے تو عورت قرض بھی دے سکتی ہے شوہر کو، ہر حال میں دے سکتی ہے. اور وہ میں تو کہتا ہوں عورت کو بطور قرض دینا چاہیے اپنے پیسے، کہ یہ میں دے رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن قرض ہے. بالکل. اور اس کی مرضی ہے، کمانا بھی اس کی چوائس ہے، شوہر کو دینا بھی اس کی چوائس ہے، شوہر طلب نہیں کر سکتا. لیکن ہاں میں ایک عورت کو میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کروں. میری وائف تھی، سو شی واز ڈوئنگ جاب ان اسلامک یونیورسٹی، پڑھا رہی تھی. تو ایک دن پتہ نہیں صبح ایسے ہوا کہ میں ان کو ڈراپ کرنے جا رہا تو ہماری اس ٹائم بچی چھوٹی تھی. اچھا اس کی طرف لپکی، جیسے نا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ وہ نا اٹھی اور جیسے نا لپکی کہ مجھے گود میں لیں، اور پھر روئی. وہ آئی تو بیچ میں بھی آفس میں تھا، مجھے ان کی کال آئی. انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے سوال اس جاب کا کریں گے یا میرے سے میری بیٹی کا ہوگا. میں نے کہا سوال تو آپ سے آپ کی بیٹی کی ہی تربیت کا ہوگا، کیونکہ ماں باپ کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ سو بھی وہ ہوتے ہیں. تو اسی دن شی پٹ اٹ ریزائن اینڈ اس نے جاب کو اپنے خیر آباد کا. ابھی بھی لوگ بہت کہتے ہیں یہ تمہارے، اچھا کولیگز ہی کہتے ہیں یہ کیا بچے پل جاتے. اس نے کہا نہیں میں نے بچے میرے حیوان کے بچے نہیں، انسان کے بچے، میں نے ان کو ایسا بنانا ہے کہ کل جنریشن کے لیے بینیفیشیل ہو. اب یہ سوچیں کتنا بچے پل جاتے ہیں، یہ بھی سوسائٹی میں بہت عام ہو چکا ہے. تو پل رہے ہیں تو ایسے ہی آ رہے ہیں نا. یہی مسئلہ ہے، ہمارے پاس چیلنجز آ رہے ہیں. ماں باپ نہیں پال رہے، بچہ کوئی اور پال رہا ہے، کہ 9 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے پہ مجبور ہو رہا ہے. تو اس سبجیکٹ کو تھوڑا سوچیں، اپنے رول کو ڈیفائن کریں، اپنے اس رولز کو کریں. اور ہاں ہماری سوسائٹی میں اس ٹائم اشد ضرورت ہے. اور ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اکنامک چیلنجز یہ ہیں. تو میں بات کروں کہ ادھر میں ایسی فیملیز بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں 20,000 میں بھی نہ ہنسی خوشی رہتے ہیں، بعض ایسے جو 20 لاکھ بھی دن کے کما کے خوش نہیں ہیں. کیونکہ ہم لگژری کو کمفرٹ سمجھ چکے ہیں. بالکل لگژری پہ فوکس رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ضرورت کیا ہے، کمفرٹ کیا ہے اور لگژری کیا ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہمارا آج کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم
ایک تو اصلاح کر سکیں اپنی، تھوڑا سا بیسک کی طرف جا سکیں، پلس ٹو جنریٹ اے ڈسکشن. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی مذہبی گفتگو ہوتی ہے، مذہبی موضوع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اٹس ویری سینسٹیو، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، ڈونٹ ڈسکس اٹ، اس کو شیئر نہ کریں. سو لیٹس ڈسکس دس. کیونکہ مذہب ہو، کوئی بھی ایسا موضوع، کوئی سینسٹیو ٹاپک ہو، تب بھی ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ کس طرح سے گفتگو کریں، لیکن ہمیں گفتگو کرنی ہے، اس کو فروغ دینا ہے. نو میٹر واٹ دیٹ ٹاپک از، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اللہ حافظ.